السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان نائب النبی عطاء رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لا رہے تھے تو کسی نے راج پرتھوی راج چوہان کو یہ خبر دی، یہ بتایا کہ ایک بابا آنے والا ہے اور جب وہ آ جائے گا تو تمہاری حکومت کو کافی نقصان پہنچے گا، تمہارا جو یہ راز چل رہا ہے سرزمین ہند میں یہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اتنا راج پرتھوی راج چوہان نے سنا تو اس نے اپنے قریبی جاسوس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ وہ درویش پتہ لگاؤ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا پیچھا کرو اور جیسے ہی موقع پاؤ اس کا کام تمام کر دینا۔ ناظرین کرام، آگے کی بات کیا ہوئی، آپ حضرت حافظ قاری امتیاز برکاتی صاحب کی زبان سے سماعت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات آپ حضرات کو بتاتا ہوا چلوں، 800 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے خواجہ غریب نواز کے مزار پاک کو۔ الحمدللہ خواجہ غریب نواز کو پہلے بھی لوگوں نے کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر خواجہ غریب نواز کا بال بھی کبھی نہیں کر پائے۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز کا مزار پاک کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز چمکتا ہی رہے گا۔ ناظرین کرام، آئیے آپ کلپ کو سماعت فرمائیے۔ میرے عزیزوں غور کرو، پرتھوی راج چوہان روکنے کے لیے آیا اور اکیلا نہیں، سارے آس پاس کے راجاؤں کو اپنے ساتھ شامل کر کے سارے اتحاد کر کے آئے، مل جل کے آئے۔ پتہ لگا جب اسلام کے خلاف معاملہ ہو تو پھر سارے کے سارے جتنے بھی ہوتے ہیں اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ بات اگر اسلام کی ہو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، سارے کے سارے جمع ہو کے آتے ہیں۔ مگر میرے خواجہ کو کسی دنیا دار نے نہیں بھیجا تھا، میرے خواجہ کو احمد مختار نے بھیجا تھا۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ سرکار غریب نواز کو تو میرے آقا نے بھیجا تھا۔ ہندوستان میں جب آپ تشریف لانے والے تھے نا، پرتھوی راج چوہان کی جو ماں تھی وہ ایک کاہنہ تھی، علم نجوم جاننے والی، ستاروں کا علم جاننے والی۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے جان کر پرتھوی راج چوہان کو بتایا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے پرتھوی راج چوہان سے کہا تھا، اے بیٹا ایک بات سن لے میری ذرا غور سے۔ کہا کیا بات ہے؟ ماں نے کہا تھا بیٹا سن لے، ایک درویش، ایک فقیر، ایک قلندر آئے گا، ہماری ساری سلطنت کو برباد کر دے گا، ہماری حکومت کو تاراج کر دے گا، ہماری ساری یہ جو رجواڑا ہے ہمارا اسے برباد کر ڈالے گا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کو فکر ہو گئی، اتنی فکر ہوئی کہ اس نے سوڈان سے جادوگر بلائے اور سوڈان سے جادوگر بلانے کے بعد میں اس نے کہا ذرا بیٹھ کر اپنے جادو کے زور پر بتاؤ، پتہ کرو کون آ رہا ہے، آنے والا کون بابا ہے، کون فقیر ہے، کون قلندر ہے۔ کہنے لگا ذرا اسکیچ بنا کر دو، تصویر بنا کر دو۔ جادوگر بیٹھے، انہوں نے اپنے جادو کے زور پر پتہ کیا کہ کون آ رہا ہے، اسکیچ بنایا، تصویر بنائی، کہا یہ بابا آ رہا ہے، یہ درویش آ رہا ہے، یہ فقیر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بادشاہ نے، اب اس نے راجہ نے کہا آنے نہیں دیں گے، راستہ روکیں گے۔ اس نے منصوبہ بنایا، ابھی منصوبہ بنا رہا تھا کہ سرکار غریب نواز ملتان پہنچ گئے۔ ہندوستان اس وقت میں یہ سب شامل تھا، ملک کے اندر ایک بھارت تھا، اکھنڈ بھارت، ہندوستان میں ملتان بھی شامل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، حضرت سرکار غریب نواز ملتان پہنچ گئے، آپ ادھر ملتان پہنچے، ادھر اس نے منصوبہ بنایا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ ایک اس نے اپنے جاسوس کو بلایا، جاسوس کا نام تھا رام پرکاش۔ اس نے کہا رام پرکاش تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے جانا ہے، جاسوسی کرنا ہے، پتہ لگانا ہے وہ بابا کہاں ہے، اور جہاں بھی تجھے وہ بابا مل جائے، جہاں بھی تجھے وہ درویش مل جائے، یاد رکھنا رام پرکاش تو اس کو جا کر قتل کر دینا، اس بابا کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رام پرکاش اس کا بڑا وفادار تھا، خنجر لیا چل پڑا، کہنے لگا فکر نہ کرو راجا، کام پورا کر کے آؤں گا۔ رام پرکاش ادھر روانہ ہوا۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، یہ خنجر لے کر نکلا، پتہ لگاتے لگاتے جاسوس
جاسوسی کرتے 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 ملتان پہنچ گیا، اسے پتہ لگ گیا یہی موجود ہے۔ اب اس نے اپنا حلیہ بدلا، بھیس بدلا، مسلمانوں کے جیسا حلیہ بنایا، آپ کے مریدوں میں شامل ہوا، آپ کے مریدوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جا کر آپ سے مرید ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، میں آپ کا نام سن کے آیا ہوں، میں آپ کی عقیدت میں آیا ہوں، آپ کے مریدوں کے ساتھ رہنے لگا۔ مگر میرے عزیزو، آیا تو مارنے تھا، آیا تو قتل کرنے تھا، مگر نہیں جانتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تاج تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں غور کرو، رام پرکاش وہیں پر موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن، دو دن، تین دن موقع نہیں مل رہا تھا، سوچتا تھا کسی وقت اکیلے میں دیکھ لوں، اکیلے میں جا کر میں حملہ کر دوں، اکیلے میں جا کر وار کر دوں، اکیلا غریب نواز سرکار کو پالوں، اکیلے میں جا کر حملہ کر دوں گا تو قتل کر دوں گا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، رام پرکاش موقع تلاش کرتا رہا، ایک دو دن کی بات نہیں، دو چار چھ دن کی بات نہیں عزیزو، پورے 12 دن گزر گئے، 12 دن تک یہ موقع تلاش کرتا رہا مگر اسے موقع نہ مل سکا۔ 12 دن جب گزر گئے پھر اسے موقع ملا، اس نے ایک روز اکیلا سرکار غریب نواز کو دیکھا، حضرت سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کو اکیلا پایا، یہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، میرے سرکار غریب نواز اللہ اللہ میں مصروف ہے، سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ جیسے ہی یہ رام پرکاش پہنچا جو کہ اب مسلمانوں کا سہولیہ بنائے ہوئے تھا، مسلمانوں کا بھیس بنائے ہوئے تھا، آپ کا مرید بن کے آیا تھا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچا میرے سرکار غریب نواز نے فوراً فرمایا رام پرکاش آؤ، کیسے آنا ہوا؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جیسے ہی میرے خواجہ نے اتنا فرمایا ابھی یہ گھبرایا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سوچنے لگا میں تو یہاں مسلمان کا حلیہ بنا کے آیا تھا، جی میں تو یہاں ان کا مرید بن کے آیا تھا اور یہاں تو یہ میرا نام لے رہے ہیں، کیا بات ہے، رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ اتنا سنا حیران، مگر حیرانی اور بڑی جب میرے غریب نواز نے دوسرا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا 12 دن ہو گئے موقع تلاش کرتے کرتے، موقع نہیں ملا تھا، لو آج تمہیں موقع مل گیا۔ کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب جیسے اتنا سنا تو اور حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا؟ پھر تیسرا جملہ میرے غریب نواز نے فرمایا اے رام پرکاش چلو آ ہی گئے، موقع بھی مل گیا تو آؤ آگے، جس کام کے ارادے سے آئے ہو کام اپنا پورا کرو، خنجر تو تمہارے پاس ہے نکالو۔ اتنا سنا تو خنجر نیچے گر گیا اور یہ خواجہ کے قدموں میں گر گیا، گر کے کہنے لگا اے معین الدین، جب یہاں آپ کی شان یہ، آپ کا مقام یہ، تو آپ کے نانا مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر۔ ناظرین کرام، آپ حضرات نے دیکھا کیا معاملہ ہے خواجہ غریب نواز کا، کیا شان ہے میرے خواجہ پیا کی۔ جو بھی خواجہ غریب نواز سے پنگا لینے کی کوشش کرتا ہے وہ رسوا و ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔